رو رہا ہے، حضور کی یاد میں رو رہا ہے، اور حضور کے عشق میں رونے سے بڑی بھی کوئی عبادت نہیں ہے۔ بہرحال روتے روتے آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ ایک تخت بچھا ہے، اللہ کے رسول اس کے خواب میں تشریف لائے اور اس سے کہتے ہیں اے نوجوان، میرے گنبد کا کنگرہ ٹوٹ گیا ہے، تم آؤ اور آ کر اس کو تعمیر کرو۔ یہ دیوانہ جیسے یہ حضور کی طرف سے دعوت سنتا ہے خواب میں، آنکھ کھل جاتی ہے اور پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔ دیوانے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جھولا اٹھایا، اٹھا کر کندھے پہ ڈالا اور بندرگاہ کی طرف چل پڑا۔ نہ ٹکٹ ہے نہ پیسے ہیں، اس زمانے میں ویزا اور پاسپورٹ کا سسٹم نہیں تھا۔ اللہ اکبر، وہ نکلا تو کیا دیکھا؟ ایک جہاز ہے جو جدہ کی طرف جا رہا ہے، مگر ملاح کے لاکھ کوشش کرنے پر وہ جہاز آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ تو فرمائے، میرے نبی کے اختیار پھر اختیار ہے۔ ارے جو ہواؤں کو روک دے، جو چاند کے ٹکڑے کر دے، جو سورج کو پلٹا دے، اس کے لیے جہاز کو روکنا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ اللہ، میرے نبی کے اختیار کا عالم تو یہ ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریہ کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریہ کو سرا کر دے۔ اللہ اللہ، جہاز رکا ہے، کوششیں ہو رہی ہے، جہاز آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، اس دیوانے کو بوجھل قدموں سے لوگوں نے جہاز کی طرف آتا دیکھا۔ ملاح نے کہا کہ کوئی نورانی صورت والا ایک اللہ کا فقیر معلوم ہوتا ہے، اسی لیے شاید جہاز نہیں چل رہا ہے۔ اس سے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا مدینے جانا ہے۔ جہاز جدہ جا رہا تھا، اس نے کہا مدینے جانا ہے۔ عاشقوں کی طبیعت یہی ہے، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ جس نے کہا تھا مجھ سے کہ نہضت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے، آؤ بیٹھو۔ جیسے ہی جہاز کے اندر اس عاشق کو بٹھایا، تھوڑی سی حرکت پر جہاز چلنے لگا۔ اب ذرا توجہ کرنا، عاشق سر جھکا کر بیٹھا ہے، دن تیزی کے ساتھ گزرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہجر کے لمحات بہت جلدی نہیں گزرا کرتے، وصل کے لمحات بہت تیزی سے گزرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم جیسے گرے پڑے لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اڑ کر کے چلے جائیں۔ وہ تو بہت بڑا عاشق تھا، وہ تو سچا عاشق رسول تھا، اس کے لیے بہت بار ہو رہا تھا۔ بہرحال جدہ کے قریب جب جہاز پہنچا، اس کو خیال آیا سب کو اس کے معلم لینے آئیں گے، میرا تو کوئی معلم ہی نہیں ہے، مجھے کون لینے آئے گا؟ لیکن جیسے ہی جہاز سے اتر رہے تھے، حیرت ہوئی کہ مدینہ منورہ کے گورنر، مدینہ منورہ کے خلیفہ وہاں پر موجود ہیں، اور ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں گجرات سے سنگ تراش تم ہو، گجرات کے سنگ تراش تم ہو، گجرات کے سب لوگ بڑھتے جاتے ہیں۔ آخر یہ جھولا لے کر پھٹے پرانے کپڑے پر اللہ اکبر، اللہ کا فقیر عاشق رسول درود پڑھتے نکلا تو کہا تم سنگ تراش ہو، گجرات سے آنے والوں؟ ہاں میں ہی ہوں، لیکن تمہیں کیسے پتا کہ میں سنگ تراش گجرات سے آنے والا ہوں؟ اللہ اکبر، اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں شریف مدینہ ہوں، مدینہ منورہ کا گورنر ہوں۔ مدینہ کا گورنر میرے لیے پوچھ رہا ہے؟ آخر تمہیں پتا کیسے چلا کہ میں گجرات کا سنگ تراش ہوں؟ کہا سنو، خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے اور میرے آقا نے فرمایا شریف مدینہ اگر مجھے اپنا مہمان بنانا چاہتے ہو تو میرا ایک عاشق سنگ تراش گجرات سے آ رہا ہے، اس کی خدمت کرنا گویا تم نے میری خدمت کرنی، نعرہ تکبیر، مہمان بنانا گویا کہ تم نے مجھے اپنا مہمان بنا لیا۔ اللہ اکبر، عاشق سوچ رو پڑا، میں تو سوچ رہا تھا مجھے جدہ سے کون لے جائے گا، مگر غار مصطفیٰ جان رحمت تمہاری مہمانی پر قربان، تمہاری شان میزبانی پر قربان۔ وقت کے تاجدار کو ایک فقیر کے لیے ساحل سمندر پہ کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد شریف مدینہ پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس عاشق رسول کو مدینہ منورہ لے جاتا ہے۔ یہ کھا لے، یہ کر لے، وہ کر لے، کچھ نہیں، میں جس کام کے لیے آیا ہوں اسی کام سے مجھے جانا ہے۔ کیا کام سے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا میرا کنگرہ ٹوٹ گیا ہے، گنبد کا تمہیں تعمیر کرنا ہے۔ ارے کروڑوں امتیوں
مسجدوں میں کنگرے کی تعمیر کے لیے نگاہ کس پہ پڑ رہی ہے؟ درود پڑھنے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے، حضور کے ڈنکے بجانے والے عاشق پہ پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پھر عاشق رسول غسل کرتا ہے، اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور ساز و سامان لے کر گنبد کی طرف چڑھتا ہے۔ ہائے ہائے، ہزاروں اقطاب و ابدال نگاہوں سے جس گنبد کو بوسہ دیتے ہیں، اس گنبد پہ چڑھنے کا شرف جسے نصیب ہو رہا ہے وہ گجرات کا ایک معمولی سا سنگ تراش ہے۔ اندازہ تو فرمائے، کمر میں رسی باندھ کر وہ چڑھا، اس کے بعد اس نے گنبد کا کنگرہ تعمیر کیا۔ سب انتظار میں کھڑے تھے، چلو آئیں گے تو خدمت کریں گے، آئیں گے تو میزبانی کریں گے، آئیں گے تو مہمان نوازی کریں گے۔ لیکن جب کنگرہ تعمیر ہوا، وہ گنبد پہ لپٹ گیا، اس کی گردن ڈھلک گئی۔ لوگ انتظار کر رہے تھے، آؤ تو خدمت کریں، آؤ تو خدمت کریں۔ جب دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو خادموں کو اوپر چڑھایا گیا، تو لوگوں نے بتایا اس کی تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ دیکھو درود نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے جب بھی حضور کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرو، حضور پہ درود پڑھا کرو۔ واجب کتنی مرتبہ ہے، فرض کتنی مرتبہ ہے، میں اس میں نہیں الجھانا چاہتا۔ میں تو کہتا ہوں ہم عشق کے بندے ہیں، جب جب یار کا نام لیا جائے تب تب حضور پہ درود پڑھا جائے، جب جب یار کا نام لیا جائے حضور پہ درود پڑھا جائے۔ تیسری اور آخری بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جب میں تیسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا اللہ، جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپے میں پائیں، ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے اوپر جنت لازم نہ کر لیں تو ان کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ حضور فرماتے میں نے اس پہ بھی آمین کہا۔ آج ماں باپ مسئلہ کشمیر بنے ہوئے، ماں باپ کی طرف توجہ نہیں ہے، ماں باپ کی اہمیت بھی نہیں ہے، ماں باپ سے تعلق بھی قلبی نہیں ہے، بلکہ حالات یہ ہیں اگر پکنک پر جانا ہو، پارٹی میں جانا ہو، دوستوں کے ساتھ کھیل کود کے لیے جانا ہو، کافی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو ہر دوست اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے یا کارڈ نکالتا ہے، میں بل دوں گا، میں بل دوں گا، میں بل دوں گا۔ اور جب ماں باپ دواخانے میں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو چاروں بھائی آپس میں لڑتے ہیں، پانچوں بھائی آپس میں لڑتے ہیں، تو بل دے گا تیری ماں نہیں ہے، تو بل دے گا تیرا باپ نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو ماں باپ جنت کی تمہارے لیے، آج ان ماں باپ سے تم دور ہو۔ جنت کو جنگلوں میں جلسوں میں تلاش کرنے والوں، جنت نہ جنگلوں میں ملے گی نہ جلسوں میں ملے گی، جنت تو تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ کی شکل میں موجود ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ میں چند دنوں پہلے سوراشٹر گجرات کے علاقے میں گیا تھا، وہاں کے لوگ سیدوں سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ بالکل بارڈر کا جو علاقہ ہے، باڑمیر وغیرہ کا علاقہ، کئی فٹ دور جوتے اور چپل اتار کر پھر سیدوں سے ملنے آتے ہیں اور بغیر نظر کے کوئی نہیں ملتا۔ میں خوش ہوا، لیکن میں نے ان سے کہا جتنے جوتے چپل اتار کر کے تم ہم سے مصافحہ کر رہے ہو، ہاتھ چوم رہے ہو، پیر چوم رہے ہو، میں دعا دیتا ہوں اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے، لیکن جو رویہ ہمارے ساتھ ہے، کیا یہی رویہ تمہارا تمہارے ماں باپ کے ساتھ بھی ہے؟ واہ 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 واہ۔ ابھی علامہ روح الامین صاحب تشریف لائے، علامہ نذیر صاحب، یہ سید مفتی سید احمد کبیر صاحب، اور بھی علماء ہیں، ہم بھی آئیں، مولانا صدیق صاحب، علامہ صدیق صاحب بھی۔ آپ کی سب کی تمنا یہ ہے ایک بار مصافحہ، جی ایک بار مصافحہ، ہاتھ چومنا ہے۔ میں اس پہ کبھی لوگوں کو منع بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ویسے ہاتھ چومنے کے بڑی تاریخی نشانات ہاتھوں پر موجود ہیں، مجھے اس پہ غصہ بھی نہیں، اور میں تو کہتا ہوں بزرگوں کے ہاتھ چومنے کا موقع ملے تو چوم لو، کیونکہ امام حسن بصری کے ایک بادشاہ نے ہاتھ چومے تھے، اللہ نے صرف ہاتھ چومنے پہ اس کو جنت دی۔ لیکن میں یہاں آپ سے سلیگوڑی والوں اور اپنے نوجوانوں سے، اپنی مائیں اور بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ سیدوں کے ہاتھ چومنے کے لیے، علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے ایک دوسرے پہ گر پڑتے ہو،
مگر یہاں جتنے علماء بیٹھے اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے، صحیح کہوں تو میری تائید کریں گے۔ آپ کوئی بھی سید صاحب، یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں، کوئی اور کہے گا تو اس کو غلط رنگ دیں، کوئی بھی سید، کتنا ہی بڑا سید، اگر آپ کے لیے دعا کرے، سید کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو وہ تمہارے حق میں سید کی ہوئی دعا بھی رد کر سکتا ہے، قبول ہوتی ہے، لیکن وہ رد کر، وہ بھی نہیں، اس کو قبول کرنا اس پہ لازم نہیں ہے، بے شک اللہ پر کچھ لازم نہیں ہے، بے نیاز ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ اگر ساری زندگی کی عبادت کو رد کر دے تو بھی کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں رد کیا، کتنا بھی بڑا ولی۔ میں یہ بات علماء کی موجودگی میں، مفتیوں کی موجودگی، مفتیان کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، پھر یہ کہہ رہا ہوں، ان کو حق ہے میری اصلاح کرنے، کتنا بھی بڑا ولی اگر دعا کرے، اللہ بے نیاز ہے، ولیوں کی دعا وہ قبول کرتا ہے، لیکن اگر چاہے تو وہ ولی کی دعا جو آپ کے حق میں ہو رہی وہ رد بھی کر دے، کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، پوسیبل ہے، ممکن ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ میرے بھائی، جب اس نے کسی ہزاروں سال عبادت کرنے والوں کی عبادت کو رد ہی نہیں کیا بلکہ اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا، بلام و باور کا انجام کیا ہوا؟ میرے بھائی غور کرو، سوچو، اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کو اذیت دینے والوں، کسی کی بھی دعا، بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے سید، بڑے سے بڑے پیر کی دعا اللہ قبول ہی کرتا ہے، لیکن اگر چاہے تو رد کر دے۔ لیکن اللہ کے سچے رسول نے فرمایا، جب تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ماں باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا، کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ مولانا ذیشان جیسے ناظم حضرات جب ہم لوگ اسٹیج پر آتے کہتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھو تو عبادت کا ثواب، عبادت، میں کہتا ہوں اگر جو گمان کیا ہے واقعی ہم ویسے نیک ہیں تو عبادت کا ثواب ملے گا، ورنہ منبر پر سر جھکا کر مکاری کر رہے ہیں اور کمرے میں جا کے گڑبڑ کر رہے ہیں تو کیا عبادت کا ثواب ملے؟ نمازوں میں سوتے پڑے تو کیا عبادت کا ثواب ملے؟ جنتیوں کو دیکھ کر عبادت کا ثواب ملتا ہے، جہنمی اور بے عمل لوگوں کو دیکھ کر کے عبادت کا ثواب تو نہیں ملتا ہے۔ یہ بات تو ہے نا، توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننا۔ کوئی کتنا بھی میک اپ کر کے آئے منبر پہ، آپ اس کو دیکھ کر کے اگر چلے وہ واقعی نیک بھی ہے تو ثواب جو ملے گا وہ اتنا ہی ملے گا، جتنا ملے گا ملنا اتنا ملے گا۔ لیکن وہ ماں باپ جن کے سیدھے سادے چہرے جس پہ جھریاں پڑی ہیں، کوئی میک اپ نہیں، کوئی صابن نہیں، کوئی فیس واش نہیں، لیکن اور پھر یہاں عبادت کا ثواب تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا ہمیں دیکھ کر، نماز نہیں ہے تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا ہمیں دیکھ کر، اگر واقعی جیسے دکھتے ویسے نہیں ہے، لوگوں کے سامنے مکاری میں متقی بنتے ہیں اور تنہائی کے اندر شیطان کا ننگا ناچ بنتے ہیں، الا ماشاءاللہ، تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مگر سن لو، یہاں تقوی کی پرہیزگاری کی بنیاد پہ ثواب ہے، لیکن تمہارے ماں باپ نہ نمازی ہے، نہ روزے دار ہے، نہ نیک ہے، نہ متقی ہے، صرف ماں باپ ہے اور ان کی فرما بردار اولاد ہو، تم ان کو جب جب دیکھتے ہو تب تب اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب نعرہ تکبیر۔ حاجی تو سال میں ایک مرتبہ نفلی ذی الحجہ کو حج کرتا ہے اور پتہ نہیں قبول ہے کہ رد ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے، قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے۔ اے ماں باپ کو دیکھنے والے، تو جتنی مرتبہ دیکھے گا اللہ تجھے اتنی مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 10 مرتبہ دیکھے تو 10 مرتبہ، 20 مرتبہ دیکھے تو 20 مرتبہ، 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ۔ افسوس اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں، وقت نہیں ہے۔ دوستوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا یا میری بیٹی آ کر میرے پاس 10 منٹ تو بیٹھتے ہو اپنے ماں باپ کے پاس؟ نہیں بیٹھتے۔ اور ایک بات آپ سن لیں، ہم بچے تھے جتنی ضرورت ہمیں اپنے ماں باپ کی تھی، بڑھاپے میں اتنی ہی ضرورت ہمارے ماں باپ کو ہماری ہوتی ہے۔
ماں باپ کو کچھ مت دو، صرف جا کے بیٹھ بھی جاؤ نا تو ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ چوم لو تو ان کا سینہ 56 کا ہو جاتا ہے۔ یہ سود خوروں کے سینے کیا 56 کے ہوں گے، یہ سینہ 56 کا ان کا ہوتا ہے۔ جو ماں باپ کے جب تم ہاتھ چومتے ہو، جب تم ان کی قدم بوسی کرتے ہو، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، آج کل کے نوجوان چھوکروں کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض۔ یہاں تک فرمایا اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ اس کی نمازیں اور اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ ماں باپ کو بہن کے یہاں چھوڑ دیا، ماں باپ کو یہاں چھوڑ دیا، اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی نہ کر لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، جنتی نہ ہو جائے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے اور اسے پہ میں بات پوری کرتا ہوں۔ آج کل کے نوجوان چاہتے ماں باپ کو چھوڑ کے سب حاصل کر لیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ماں باپ کو چھوڑ کر تم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی خوشی تمہارے دامن میں نہیں، میں دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، آگاہ کرنے کے لیے۔ ہم تو اپنے مخالفین کے لیے بد دعا نہیں کرتے، آپ تو ہم سے محبت کرتے ہو۔ نعت خانوں پر آپ پیسے لٹاتے ہو، دینا چاہیے نعت خانوں کو نظر، منع نہیں کرتا، میں کسی چیز سے منع نہیں کر رہا۔ کیا ایسے کبھی ماں باپ پہ بھی لٹایا ہے؟ اپنے پیروں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، ایسے ہی ہاتھ باندھ کے کبھی ماں باپ کے آگے بھی کھڑے رہے ہو؟ اپنے مرشدوں کے جوتے سیدھی کرنے کے لیے جھگڑتے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کے بھی جوتے ایسے ہی سیدھی کرتے ہو؟ یہ بات میں آپ سے کہہ دوں، تمہارا سب سے بڑا مرشد تمہارے ماں باپ ہے۔ اگر تم نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، میرے بھائی اپنے ماں باپ کے تم جوتے کبھی سیدھے نہیں کرتے۔ اپنے ماں باپ پیروں کو بلاؤ گے تو دیسی کھینے میں دیسی گھی میں کھانا پکاؤ گے، پکاؤ، مجھے منع نہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں کسی چیز پہ، لوگ برا میں کیوں منع کروں گا، میں کہتا ہوں وہ بھی کرو، لیکن پہلے نمبر پہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارے ماں باپ ہے۔ اگر آپ نے کسی کے مرید نہیں ہوئے، ایک بات یاد رکھنا، اگر پیر کامل نہیں ہے تو وہ آپ کو خدا تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن ماں باپ کامل نہ بھی ہو، نہ متقی ہے نہ پرہیزگار ہے، اگر وہ دعا کر دیں، دعا کر دیں، پیر کے خدا تک پہنچانے کے لیے کامل ہونا ضروری ہے، لیکن ماں باپ بے نمازی ہیں، شرابی ہیں، جواری ہیں، کچھ بھی ہیں، ان کی دعا لگ گئی تو جہاں تک پیر نہیں پہنچا سکتا اس کی آگے تمہیں ماں باپ کی دعا پہنچا سکتا۔ میں اپنی پوری گفتگو کا ذمہ دار اکیلا ہوں، میں اپنی پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یاد رکھنا ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے والوں، آج ماں باپ مسجد کے سینے پہ بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، آج ماں باپ سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے امتیوں کا یہ حال ہو گیا کہ وہ کتوں کو تو بستر میں لے کے سو رہے ہیں اور ماں باپ کی کھٹیا کو گھر کے باہر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! جس دن تمہیں ماں باپ کی اہمیت سمجھ میں آئے گی اس دن یہ چہرے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ آج یہ فقیر بے نوا کے دل کی صدا ہے۔ تقریر تو آپ سن چکے علامہ صاحب سے، میں کوئی مقرر ہی نہیں ہوں، یہ صرف ایک فقیر بے نوا کی آواز ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں میرے ابا نیک نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ ابا کے نیک ہونے کی وجہ سے تعظیم نہیں ہے، ابا کے ابا ہونے کی وجہ سے تعظیم ہے، اماں کے اماں ہونے کی وجہ سے تعظیم ہے۔ اور یاد رکھنا اگر تم ان کا پاخانہ بھی دھلا دو تو بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں اتنی بیمار ہے کہ میں ماں کا پاخانہ دھلاتا ہوں، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میری ماں نے بچپن میں میرا پاخانہ دھلایا، میں نے بڑھاپے میں ماں کا دھلا دیا، برابری ہو گئی؟ میرے آقا نے مسکرا کے کہا ماں میں اور تم میں فرق یہ ہے، جب ماں تمہارا پاخانہ دھلاتی
تھی تو دعا کرتی تھی اللہ اس کی عمر دراز کر. اور جب تم لوگ بڑھاپے میں ماں باپ کا پاخانہ دھلتے ہو تو دل سے دعا کرتے ہو بہت بیمار ہے اللہ اس کو اٹھا لے. دونوں کی سوچ میں فرق ہے. یاد رکھنا ماں باپ بستر پہ ہوں, ہنسنے کی بات نہیں میرے جوانوں, ماں باپ بستر پہ ہوں تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ان کی دعائیں ولایت کے مقام تک پہنچا سکتی ہے. ان کی دعائیں تمہاری مصیبتوں کو دور کر سکتی ہے. کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہو, تعویذ سے قسمت بدلنا چاہتے ہو, یاد رکھنا سب سے بڑا تعویذ تمہارے گھر میں ہے. وہ جب ہاتھ اٹھا دے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں پوری کائنات کسی کے لیے دعا کرے اور اکیلی ماں اس کے لیے بد دعا کرے, پوری کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی, اکیلے ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی. اور پوری کائنات دعا کرے, اکیلے ماں اس کے لیے بد دعا کرے, پوری کائنات کی دعا اللہ اکبر رد کر دی جائے گی, ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی. ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچاتی ہے. دعا لے لو, اپنے ماں باپ کو خوش کرو, اپنے ماں باپ کو راضی کرو. ایک بات بتاؤں, ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے, باپ کتنا. ایک باپ اپنا پورا شباب اپنے بیٹے کے لیے قربان. یہ جو جوان ہوئے ہو نا, ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہو جوان, اس میں باپ نے پورا شباب نچوڑا ہے, پورا شباب. نہ سردی دیکھا, نہ گرمی دیکھا, نہ برسات, کچھ نہیں دیکھا. آج تو مال کی فراوانی ہے, آج سے 20-20 سال پہلے ہندوستان میں اتنا مال نہیں تھا. اکثر لوگ غریب تھے, چند لوگ مالدار تھے 50 سال پہلے. ہاں, بستروں پہ پیشاب کرنے والوں, تمہارے گیلے بستر پہ ماں باپ سوتے تھے اور تمہیں اپنے سینے پہ تمہیں اپنے سینے پہ سلاتے تھے. نیند تھک کے آتا تھا باپ محنت کر کے, اور آدھی رات کو جب تمہارا پیٹ درد کرتا تھا تم روتے تھے, باپ غصہ نہیں کرتا تھا, گود میں اٹھاتا تھا, تمہاری ماں کو دیتا تھا. دیکھو اس کو کیا ہو گیا. ماں دودھ پلاتی تھی پھر بھی چپ نہیں ہوتے تھے. ماں جانتی تھی کہ وہ تم اس کی بات نہیں سمجھتے, پھر بھی وہ منہ چوم کے کہتی تھی میرے لال تجھے کیا ہو گیا, بتانا تجھے کیا ہو گیا, بھول گئے. جو تمہیں ایک گلاس پانی پلاتا ہے, ایک گلاس پانی, تم اس کو تھینک یو کہتے ہو, شکریہ کہتے ہو. جس نے اپنے خون کو دودھ کی شکل میں 2 سال تک قطرہ قطرہ تمہارے وجود میں نچوڑا, ان کو تھینک یو کہنا بھول گئے. بتاؤ کہاں ہے, کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو. آج کہتے ہو رشتے نہیں آتے, ماں کی دعا سے خدا ملتا ہے. رشتہ کیا چیز ہے, خوش تو کر کے دیکھو اپنے ماں باپ کو, اپنے ماں باپ کو راضی تو کر کے دیکھو. اور میں نے دیکھا, یہ میرا تجربہ ہے, سب کو راضی کرنا مشکل ہے, اللہ رسول کو راضی کرنا اور ماں باپ کو راضی کرنا بہت آسان ہے, بہت آسان. ان کے قدم تو پکڑ کے دیکھو, ان کے پاس بیٹھو نا, ایک ماں کو ایسا لگتا ہے جیسے میں ملکہ بن گئی ہوں جب اس کا بیٹا اس کے گود میں سر رکھ کر تھوڑی دیر لیٹتا ہے. تمہیں بڑے بڑے القابات اچھے لگتے ہیں, سر, حضرت, قبلہ, کعبہ. یاد رکھنا سارے القابات میں دکھاوا ہو سکتا ہے, سارے القابات ضرورت کے تحت ہو سکتے ہیں, لیکن ایک بات میں سچی کہوں, پورے ہندوستان بھر میں, ہندوستان کے باہر بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. سب سن کر دل کو تسلی نہیں ہوتی, لیکن جب گھر جاتے ہیں ایک مرتبہ ماں بیٹا کہہ کے پکارتی ہے, سارے القابات کا حسن اس ایک لفظ بیٹا کے اندر سمٹ کر آ جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, جس دن یہ بیٹا کہنے والی آواز نہ رہے گی, تم تلاش کرو, ڈھونڈو گے, تم ڈھونڈو گے, تلاش کرو گے میرے عزیز, میرے بھائی, تم تلاش کرو گے. بلکہ اس وقت تو تم دعائیں کرو گے, کاش کہ امی خواب میں دکھتی تک نہیں, مگر پھر وہی چہرے قدر نعمت بعد زوال, جب یہ چہرے مٹی میں مل جائیں گے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے. آج ان کی قدر کر لیجیے. میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اور اپنی بات کو آخری حیثیت دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا میری بات آپ کو کتنی پسند آئے گی یا نہیں, لیکن میری حیثیت آپ کے میزبان کی نہیں, آپ میرے مہمان نہیں,
آپ میرے لیے مریض کی حیثیت رکھتے ہو. ڈاکٹر نہ مریض کی پسند کی دوا دیتا ہے نہ اپنی پسند کی، وہ ضرورت کی دیتا ہے. میں بس آخری اتنی بات کہہ کر کے جا رہا ہوں میرے جوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، ایک وقت تو آئے گا تم اپنی ماں کو ضرور یاد کرو گے، تم اپنے باپ کو ضرور یاد کرو گے، ان کی محبتیں. اور یہ بھی سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کما تدین تدان. تو میں آخری بات کے طور پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، ان سے بڑا مرشد یہ جہاں تک ان کی دعا بہت پاورفل دعا ہے. اور یہ نیک ہونے کی وجہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی زبان سے نکلا ہے نا کہ ان کی دعا قبول ہے، تو وہ قبول ہے. پتھر پہ جو لکیر بنتی ہے نا اس سے مضبوط، پتھر کی لکیر سے مضبوط مصطفیٰ جان رحمت کا قول ہے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ ماں باپ کی دعا قبول ہے تو پھر قبول ہے. اور یہ ماں باپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. میرے بھائی اتنا سمجھ لو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا. اگر تم اپنے ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارا دل دکھائے گی. اگر تم ان کو تڑپاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں تڑپائے گی. اگر تم اپنے ماں باپ کو ترساؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں ترسائے گی. بلکہ صرف صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو مرنے کے بعد اس کے عمل پر عذاب دیا جاتا ہے، مگر ماں باپ کا گستاخ بے ادب اور دل دکھانے والا دنیا ہی میں ذلیل ہو کے مرتا ہے. ماں باپ کے گستاخ کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے. لیکن اس کے بعد بھی ماں باپ کو کتنا ہی ستا لو، کتنی تکلیف پہنچا لو، کتنی اذیت دے دو، وہ بہت جلدی سے تم سے ناراض نہیں ہوتے، وہ تم سے پیار کرتے. بہت ایک بات کو بہت بے لوث محبت ہے ماں باپ. ہر بندہ ہماری صفت سے محبت کرتا ہے، اس پہ دھیان دینا. توجہ ہے. اب آپ نے کہا علماء کرام کا حکم ہے تو ان کے حکم پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے. میں صرف ان کے حکم پر عمل کرتی رس کر رہا ہوں. توجہ کریں. آپ سمجھتے ہیں اس بات؟ ہر بندہ اپنی صفات سے محبت کرتا ہے، ہماری ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا. آج آپ نے سلیگوڑی کے اندر اگر علامہ روح الامین صاحب کو بلایا، علامہ صدیق صاحب کو، معاذ ایشان صاحب کو، ان کو بلایا، کیوں بلایا پتہ ہے؟ یہ مقرر ہے اس لیے بلایا، یہ ناظم ہے اس لیے بلایا، یہ عالم ہے اس لیے بلایا، یہ پیر ہے اس لیے بلایا، یہ لوگ تقریر کر لیتے ہیں اس لیے بلایا. اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ، کروڑ بار نہ کرے، دشمنوں کے کان بہرے ہو، خاکم بدہن، اگر تقریر کرنے کے قابل ہم لوگ نہ رہ جائیں کوئی نہیں بلائے گا، کوئی نہیں بلائے گا. مطلب آپ کو ہم سے پیار نہیں ہے، سچی بات. یہ جو علامہ صدیق صاحب کے پیچھے بھاگ رہے ہو، علامہ روح الامین کے پیچھے بھاگ رہے ہو کسی اور، تو آپ کو ہم سے پیار نہیں ہے. تقریر اچھی کرتے ہیں، تقریر سے پیار ہے. نعت اچھی پڑھتے ہیں. بیٹھ جاؤ بھیا، تھوڑی دیر بیٹھ. پیچھے لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، سامنے بیچ میں جو نوجوان ہیں برائے کرم بیٹھ جائیں. گفتگو اچھی ہو رہی ہے، سماعت کریں، بیٹھ جائیے. پیچھے والے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. بہت اچھا، سبحان. تو سب ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں. کوئی ہماری ذات سے محبت، ذات سے محبت صرف ماں باپ کرتے ہیں. بیوی بھی جو ہے نا ہماری ذات سے محبت نہیں کرتی. بیوی بھی اس لیے وہ صفات سے، شوہر ہونا صفت ہے. جب تک شوہر ہے محبت ہے. اگر اللہ نہ کرے طلاق دے دے یا جدائی ہو جائے تو نفرتیں. یہ بات یاد رکھنا. زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے دو ہی ہستیاں ہیں جو ہماری ذات سے محبت کرتی ہے، صفات سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک تو ہمارا رسول، ایک ہمارا نبی، ایک ہمارا نبی جو ہماری صفات سے نہیں، انہیں لینا دینا ہے نہیں اس پر کہ امین القادری نیک ہے کہ بد ہے. رب حبلی امتی، ہاں یہ کالا ہے کہ گورا ہے، اس کا نسب کیا ہے، کوئی لینا دینا نہیں. پڑھا لکھا ہے کہ ان پڑھ ہے، بلکہ وہاں تو بس امتی ہے، اس لیے پیار ہے. اور اتنا پیار ہے کہ سجدے میں سر ہے اور رب حبلی امتی کی صدا ہے.
یہ محبوب ہے، ہمارے آقا ہیں، امتی سے پیار ہے، پاپی ہے تو امتی سے پیار ہے، بلکہ اللہ اکبر اتنا پیار ہے کہ جب خدا کے قرب میں پہنچے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، علماء موجود ہے، السلام علیکہ جواب یہ بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ السلام علیہ والسلام علیہ، علیکہ کا جواب علیہ بنتا ہے، علینا نہیں بنتا، مگر رسول اللہ نے کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلام میں واحد کا صیغہ ہے اور جواب میں جمع کا صیغہ ہے، اور جمع میں بھی پھر صالحین کو الگ کیا ہے، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اور تیرے نیک بندوں پر بھی، تو یہ ہم میں کون ہے؟ اللہ اکبر، نیکوں کو الگ کیا کیونکہ وہ سلام کے قابل تھے، لیکن گنہگاروں کو اپنے ساتھ سمیٹ لیا کہ ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو الگ نہ کر دینا، ان کو چھانٹ نہ دینا، محبوب کی وجہ سے ان مجرموں پر بھی سلام نازل فرما۔ اتنا پیار ہے امت سے، اور یہ امت کا حال دیکھ لو۔ اور دوسرا کون ہم سے پیار کرتا ہے؟ عنوان کے تحت ہمارے ماں باپ، جب ہم مقرر نہیں تھے تو بھی وہ ہم سے پیار کر رہے تھے، ہم ناطقہ نہیں تھے تو بھی ہم سے پیار کر رہے تھے، غلاظت دھلا رہے تھے تو بھی پیار کر رہے تھے، ناک بہ رہی تھی تو بھی پیار کر رہے تھے، بستر میں پیشاب کر رہے تھے تو بھی پیار کر رہے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، اگر آج کسی مقرر کی ناک بہ جائے نا، سماعتوں پہ گرا گزر رہا ہوگا، لیکن بہت بری بات کر کے بہت اچھا فلسفہ سمجھانے کی کوشش، اس لیے سماعتوں میں بار میں ایسی بات نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا نیچے اترنا پڑے گا، ورنہ ہمارے یہاں مسلک یہ ہے، صوفیہ کا مسلک، کہ ہمیں ابے کہنے سے بھی منع کیا گیا۔ ایک مرتبہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ایک مفتی صاحب سے جو حکیم بھی تھے، دوست بھی تھے، ان سے ملنے گئے تو ایک ہندو آیا دوا لینے کے لیے، اس کا نام بنو تھا، تو انہوں نے کہا ابے بنو بعد میں آنا، تو بندہ نواز سرکار نے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے بولتے ہو؟ آپ بھی ابے بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ ہندو تھا نا اس لیے میں نے، کافر تھا اس لیے ابے بولا۔ تو بندہ نواز فرماتے ہیں وہ کافر تھا نا، تم تو مومن ہو۔ صوفیہ کے یہاں مخلوق خدا کو ابے کہنا بھی ذرا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر باتوں کا ذکر کروں تو یہاں بہت باتیں ہوں، یہ آپ تو ماں بہن تولتے ہو، میرے بھائی آپ کی کیا بات ہے؟ غریب نواز کہتے ہیں جو کسی کو گالی دے مومن کو، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ آپ تو بیوی کو ہی ماں بہن کی گالی، آپ تو بھائی کو ہی ماں بہن کی گالی دے، تو آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ صوفیہ کا مسلک ہے، کسی کافر کو بھی ابے۔ جب بندہ نواز کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کی ندرتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب غریب نواز اتنے بے مثال ہے تو رسول اعظم مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے اپنی پوری زندگی میں سب سے غصے میں جو بات کی، حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں سب سے غصے میں کسی سے کوئی بات کی تو کیا کہا؟ تیری ناک خاک آلود ہو۔ کیا کہا؟ تیری ناک خاک آلود ہو۔ ایک عزیز نے مجھ سے کہا کہ حضور یہ کیوں کہتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو؟ میں نے کہا مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، اور بھی باتیں ہو سکتی ہے مگر ہم عشق کے بندے ہیں، مجھے کہ تجھے اللہ سجدے کی اتنی توفیق دے کہ تو زمین کے اوپر ناک رکھ کر کے سجدہ کرے تو تیری ناک اس کی وجہ سے خاک آلود ہو جائے۔ اس وقت تو مسلح تو تھے نہیں نا، معنی اور بھی بنتے ہیں، لیکن بس ہم عشق کے بندے ہیں۔ بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا، ہمارے بزرگوں کی شان یہ تھی۔ بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا کہ اگر کسی عالم کی ناک نکل ہے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ منہ پھیرنے لگتے، بلکہ تقریر میں پسینہ زیادہ نکلے اور ایسے کپڑے پہنے ہوں کہ جس میں پسینہ دکھتا ہے تو بھی لوگوں کو گھن آتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا آپ۔ ہاں آپ مجھے بتائیں اتنے بڑے منصب پہ فائز ہو کے صرف ناک نکل آئے اور پسینہ نکل آئے تو ہمیں گھن آنے بھی چاہیے، طبیعت کی نظافت ہوتی ہے، اچھی بات ہے،
لیکن ہمارے ماں باپ تو ہماری غلاظتوں کے بعد بھی، پاخانے کے بعد بھی ہم سے پیار کر رہے تھے. تو ساری دنیا آپ کی صفات سے پیار کرتی ہے اور آپ ان پہ پھسل رہے ہو، اور جو صرف آپ کی ذات سے پیار کرتے ہیں. اور وہ رشتہ قدرت نے اتنا مضبوط بنایا ہے. دوست میں جھگڑا ہوا، دوستی ٹوٹ گئی. بیوی سے اختلاف ہوا، طلاق ہوا، رشتہ ٹوٹ گیا. پیر سے بیعت توڑ دی، رشتہ ٹوٹ گیا. مقرر سے بات چیت بند ہوئی، رشتہ ٹوٹ گیا. امام مسجد سے فارغ ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا. لیکن یہ ماں باپ ہے، ماں باپ ناراض ہو تو بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا، مر جائیں تو بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی کسی کے بارے میں وہ تیرا ارے وہ فلاں تھا نا، وہ عبد الرحمن تھا چلا گیا، امام صاحب کے بارے میں کچھ کہا، لیکن ماں باپ سے کتنے بھی ناراض ہو کیا کہیں گے؟ میرے ماں باپ ایسے، میرے ماں باپ. یعنی ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے، یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا. یہ بہت محبت کرتے ہیں. آخری بات جو کہہ رہا تھا اس کو سمجھ لیں، پھر بات ختم ہوتی کہ آپ ماں باپ کو چھوڑ کر کچھ بھی کر لیں، آپ کو کوئی خوشی نہیں ملے گی، اللہ تک نہیں ملے گا آپ کو. بس اس سلسلے میں جو آخری بات درد دل کے طور پہ پہنچانا ہے، اس کا ماحول بن گیا. میں انتظار اسی کا کر رہا تھا، آپ تھوڑا سا بے چین ہوئے تھے. سنیے، ہماری جماعت میں، ہمارے بزرگوں میں، صوفیہ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ. سن لیں اس پر. حضرت بایزید سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ولیوں کی کائنات میں بایزید کو وہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے جو فرشتوں کی کائنات میں اللہ نے جبریل علیہ السلام کو عطا فرمایا. ہمارے یہاں ولیوں کے صوفیہ نے مختلف طبقے بتائے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 28 درجے بتائے ولایت کے. بعض لوگوں نے 100 بتائے، بعض نے 70 بتائے. جتنے بھی ہو سب نے اپنے اپنے تجربے کے حساب سے بتایا ہے نا. تو مگر اتنا ضرور ہے کہ کچھ منصب ہیں، ولایت میں ایک منزل آتی ہے، ولایت میں ایک منزل آتی ہے، اس کو مقام حضوری کہتے ہیں. ولایت میں ایک منزل آتی ہے. آپ اس کو شاید اس اصطلاح کو صوفیہ کی نہ سمجھ سکیں، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو مقام حضوری ہے صوفیہ کے نزدیک، اس میں بندہ جدھر نظر اٹھاتا ہے ادھر یار کا جلوہ اس کو نظر آتا ہے. بایزید بسطامی بچپن ہی میں ولی بن گئے تھے، لیکن دل میں لالچ یہ تھی کہ مجھے مقام حضوری ملے، یعنی میں جدھر نظر کروں ادھر یار کا جلوہ نظر آئے. میرے امام نے بھی اس طرح اشارہ کیا ہے، جب فنا فی الرسول بندہ ہوتا ہے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. مختلف مقام پر انہوں نے ذکر کیا ہے. جب بندہ فنائیت میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ چاہتے تھے کہ مجھے مقام حضوری مل جائے، یعنی جدھر نظر کروں ادھر یار نظر آئے. ماں تھی، بوڑھی ہو گئی تھی. ایک دن وہ ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس بیٹھ کہنے لگے، امی مجھے مقام حضوری چاہیے، مجھے مقام حضوری چاہیے، اور میں رات دن عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر تمہیں پالنا ہے، تمہاری خدمت کرنا ہے، کمانا ہے، روٹی روزی کرنا ہے، اس میں عبادت کا موقع ملتا ہے، پھر کام پہ لگ جاتا ہوں. تو جو مقام چاہتا ہوں وہ مقام مجھے مل نہیں پاتا. اگر ماں تم اجازت دو تو میں جنگل میں چلا جاؤں، رات دن اللہ اللہ کروں، عبادت کروں، تو مجھے مقام حضوری مل جائے گا. ماں کا جواب تھا، بیٹا ماں تو اولاد کی ہر خوشی کے لیے قربانی دیتی ہے. اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر تمہیں اللہ مل جائے گا، تمہیں طرف سے اجازت ہے، تم چلے جاؤ. بایزید بسطامی 40 سال تک جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے. 40 سال تک کھانا نہیں کھایا. ہو سکتا لوگ اس کو کہانی قصہ سمجھے، لیکن 40 سال میں انہوں نے کھانا نہیں کھایا. درخت کی پتیاں کھاتے تھے اور اسی پہ سحری اور افطار کرتے تھے. بزرگوں نے لکھا کہ ان کی گردن ہری ہو گئی تھی درخت کی پتیاں کھاتے کھاتے، اور ان 40 سالوں میں کبھی آئینہ بھی نہیں دیکھا، بس یار کی عبادت میں مصروف. عبادت عبادت عبادت. ایک دن ایک جنگل سے دوسرے جنگل جا رہے تھے، بھولے بھٹکے ان کو بستی نظر آئی.
جب بستی نظر آئی تو سلطان العارفین نے ذہن پہ زور دیا تو لگے یہ تو میرے شہر کی بستی، یہ بستان کی بستی ہے نا۔ جب بستان میں پہنچے تو ماں یاد آئی، 40 سال کے بعد ماں یاد آئی۔ اتنے مصروف تھے عبادت میں کہ ماں کو بھی فراموش کیا، دوستوں کو بھی خود کو فراموش کر دیا خدا کی عبادت میں۔ اتنے مگن ہو گئے، اتنے ڈوب گئے خدا کی عبادت میں، محو عبادت ہو گئے۔ جب ماں یاد آئی تو خیال کہ چلو یار آج ماں سے ملتے ہیں۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا تم بوڑھے ہو گئے، ماں تو انتقال کر گئی، فوراً خیال ہے اگر امی کا انتقال بھی اگر ہو گیا ہو تو کم سے کم ماں کی مزار پہ تو فاتحہ پڑھنے چلیں تو صحیح۔ جب گئے تو دیکھا کہ گھر سلامت ہے، سوچا گھر سلامت ہے، مکان سلامت ہے، مطلب مکین بھی سلامت ہے۔ سوچا امی سے مل لوں، دستک دوں۔ پھر خیال آیا بایزید تم نے بچپن سے آج تک کبھی ماں کو نیند سے نہیں اٹھایا، اب ماں کو نیند سے اٹھا کے ماں کو دکھ مت دو، اس کی نیند میں خلل مت کرو، توہین مت کرو، بیٹھو ماں کے جگنے کا انتظار کرو۔ بایزید بیٹھ گئے سلطان العارفین اور بیٹھ کے ماں کے جگنے کا انتظار کرنے لگے تو ایک خیال آیا 40 سال ہو گئے ماں سے جدا ہوئے، ماں بوڑھی ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا تو ماں تو اور بوڑھی ہو گئی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اگر ماں مجھے پہچان نہ سکی تو میں کیسے ثابت کروں گا کہ میں ہی بایزید تیرا بیٹا ہوں، کیسے بتاؤں گا؟ سوچا بچپنے کے کچھ واقعات بتاؤں گا، یہ بتاؤں گا وہ جو بھی۔ اسی تردد اور مخمسے میں ماں بیدار ہوئی۔ جب ماں کے قدموں کی آہٹ سنی بایزید کھڑے ہوئے اور جیسے 40 سال پرانے انداز میں گھر کے دروازے پہ 2 ہاتھ مارے، اندر سے آواز آئی، ایک بھرائی ہوئی آواز، بایزید تو آ گیا، بایزید تو آ گیا۔ دروازہ کھولا، بایزید کی آنکھوں میں آنسو تھے ٹپ ٹپ۔ بایزید تم تو سوچ رہے تھے 40 سال کے بعد ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی، تیری ماں نے تو آج تک تیرے دستک کے انداز کو بھی فراموش نہیں کیا بایزید۔ ماں تو دستک کا انداز بھی جانتی ہے۔ دروازہ کھلا، ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا آ گیا۔ ماں بچہ بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، ماں کے سامنے تو وہ بچہ ہی رہتا ہے۔ ماں نے اسی بچپنے کے انداز میں دونوں گال پکڑے اور گال پکڑ کے بے چینی سے کہا تو آ گیا بایزید؟ ہاں ماں میں آ گیا۔ تو آ گیا؟ ہاں ماں میں آ گیا۔ بایزید تو آ گیا؟ ہاں ماں میں آ گیا۔ جب ماں کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا آ گیا، یقین تو نہیں آ رہا تھا، کئی بار میں جب یقین آیا میرا بیٹا آ گیا تو ماں نے بڑی سادگی سے کہا میرے لال کیا حال کر رکھا ہے۔ ماں خدا کی عبادت میں یہ مستی ہو گئی۔ ماں نے فوراً پوچھا جس مقام کو پانے گئے تھے کیا وہ مقام مل گیا؟ مقام حضوری پہ فائز ہو گئے آپ؟ بایزید نے کہا ناکامی کے جذبے کے ملے جلے لہجے میں کہا نہیں ماں، نہیں ماں، جو مقام چاہتا تھا وہ مقام نہیں ملا، نہیں ملا، نہیں ملا۔ کتنے سال ہوئے؟ 40 سال میں نے اناج نہیں دیکھا، آئینہ نہیں دیکھا، رات کی عبادت میں رہا اور ابھی تک وہ مقام نہیں ملا۔ ماں نے کہا 40 سال ہو گئے اور یہ مقام تمہیں نہیں ملا؟ نہیں ماں نہیں ملا، بس اتنا سننا تھا۔ ماں کی ممتا، اللہ اکبر، ماں کی ممتا جذبے میں آئی اور ماں کی ممتا کے جذبات، اور ماں نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، بیٹے کے گال ہاتھوں میں ہے، بیٹے کا چہرہ ہاتھوں میں ہے، نگاہ آسمان کی طرف ہے اور آنکھوں میں آنسو لے کے کہتی ہے مولا میرا بیٹا تجھے پانے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، 40 سال جنگلوں بیابان میں گزارا ہے، مولا جو مقام چاہتا ہے وہ مقام عطا کر دے۔ بس یہ 2 جملے نکلنے تھے۔ بایزید کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم سارے حجابات اٹھ گئے اور مقام حضوری نصیب ہو گیا۔ بایزید ماں کے قدم پکڑ کر کہتے ہیں میں نادان تھا، خدا کو جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا خبر خدا جنگلوں
مقام پر نہ لے گئی، بایزید کو ماں کے دو جملوں نے وہ مقام عطا کر دیا۔ پھر بایزید کہا کرتے تھے ایک لمحے کے لیے بھی یار کا جلوہ اگر نظروں سے اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ پہ کفر کا فتویٰ دے دوں۔ یہ بڑا مشہور ان کا قول ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں کی یہ آج تم بھاگ بھگا کے شادیاں کر کے کہاں کہاں جا رہے ہو، یاد رکھنا اگر دامن میں خوشیاں چاہتے ہو، نعمتیں چاہتے ہو اور کامیابی چاہتے ہو تو اپنے دامن میں ماں باپ کی دعا سمیٹو۔ ہزاروں سال کی محنتیں وہاں نہیں لے جا سکتی جہاں ماں باپ کی دعا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان شریف پائے، محنت کر کے عبادت کر کے مغفرت نہ کروا لے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میرے ذکر کے وقت مجھ پہ درود نہ پڑے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ماں باپ کو پا کے خدمت کر کے جنتی نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ یہ تینوں کام کیجئے، رمضان شریف میں خوب عبادت کیجئے، درود شریف کی کثرت کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ میری گفتگو ختم ہو گئی ہے۔ ہر مہمان